جن سے میری مراد آسمانی علم و فن کے آفتاب، ماہتاب، جہاں تاب، پیکر شفقت و محبت، نرم دم گفتگو، نرم دم جستجو، ایک ایسی شخصیت سے ہے پروفیسر وزیر حسن صاحب سے کہ میں استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف نہ لائیں۔ صدر صاحب، ڈیئر کلیگس اور ہمارے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو ابھی پہلے بتایا گیا کہ آج کا یہ اجتماع ورلڈ عربک لینگویج ڈے منانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ورلڈ عربک لینگویج ڈے 18 دسمبر کو، جیسا آپ سب جانتے ہیں، ہر سال منایا جاتا ہے۔ 2012 سے آپ لوگ بتائیں گے 2012 سے یہ انہوں نے اس کو ورلڈ عربک لینگویج ڈے ڈکلیئر کر دیا 18 دسمبر۔ 18 دسمبر کی ڈیٹ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ 1973 میں جب 6 لینگویج کے صورت سے اس کو یو این او نے ایکسیپٹ کیا، 6 لینگویج آفیشیل لینگویج یو این او کی، وہ ڈیٹ 18 دسمبر تھی۔ اسی لیے 18 دسمبر انہوں نے طے کر دیا کہ اسی ڈیٹ سے ورلڈ عربک لینگویج ڈے منایا جائے گا۔ اس ڈیٹ کو 18 دسمبر کو 2012 سے اسٹارٹ کیا گیا۔ تو اب یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ عربک لینگویج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اچھا ابھی اس سال کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کنٹریبیوشن آف عربک لینگویج ٹو ہیومن سویلائزیشن اینڈ کلچر، ہیومن سویلائزیشن اینڈ کلچر۔ تو کوئی بھی لینگویج کسی بھی سویلائزیشن کو، ہیومن سویلائزیشن کو خاص طور سے تبھی متاثر کر سکتی ہے جب اس کے اندر خود بھی اتنی طاقت ہو کہ وہ سویلائزیشن کو متاثر کر سکے۔ سویلائزیشن کیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سویلائزیشن ہائیلی ڈیولپڈ سوسائٹی کو کہتے ہیں، جہاں ہر طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوا۔ لینگویج کے بارے میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے لینگویج ہے تو وہ آپ کسی سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ صاحب وہ لطیف جذبات کو ابھارتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ لیکن عربک لینگویج میں آپ دیکھیں گے تو جب سوسائٹی ہوتی ہے، سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی آپ کو سائیکولوجی کی، سوشولوجی کی، اکنامکس کی، میڈیسن کی، اور آپ کو ٹیکنالوجی کی، انجینئرنگ کی اور سائنس کی، اور ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ساری چیزوں کا ڈیولپمنٹ ہوگا، اور اگر کسی زبان کا اس میں دخل ہے ڈیولپمنٹ میں تو ضرور اس زبان کے اندر بھی اتنی طاقت ہوگی کہ اس کے اندر بھی سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، انجینئرنگ ہوگی، اور اس کے بعد سائیکولوجی ہوگی، سوشولوجی ہوگی، تبھی وہ اس کو سویلائزیشن کو متاثر کر سکتی ہے۔ ورنہ اس کے اندر اگر پاور نہیں ہے تو وہ اتنا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دیکھیں اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی میں جب عام طور پر عربی کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب بنی امیہ کے دور میں یا بنی عباس کے دور میں عربی میں بہت کام ہوا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دینی کام ہوا ہوگا، تفسیر پہ کام ہوا ہوگا، فقہ پہ کام ہوا ہوگا، اور اس طریقے کے جو دینی کام ہیں وہ بھی ہوں گے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جب ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سائنس پر کتابیں لکھی گئیں، ٹیکنالوجی پر کتابیں لکھی گئیں، اور بہت سارے نام آپ کو مل جائیں گے، ہے نا۔ جابر ابن حیان تھا، اس نے کتابیں لکھی۔ خوارزمی نے دیا آپ کو الجبرا، اور اس پر وہ حساب الجبر نام سے ایک کتاب آئی، حساب الجبر والمقابلہ، ہے نا، ایکویشن پر وہ کتاب تھی۔ اور بہت ساری چیزیں انہوں نے سائنس میں لکھی۔ کتاب الحیوان لکھی گئی۔ اسی طرح میڈیسن میں ابن سینا کی کتاب الشفا فی الطب اور کتاب القانون، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں میڈیسن میں لکھی گئی۔ کیمسٹری میں خوارزمی، میرے خیال سے خوارزمی کیمسٹری میں اس نے جو ہے، یا جابر ابن حیان نے آرسینک اور اینٹی منی پر کام کیا، جو ایک کیمیکل ہوتا ہے، بہت کیمسٹری میں بہت کام آتا ہے۔ تو یہ سارے کام ہوئے۔ اس کے علاوہ زیرو ہے، یہ بھی ہم کو عربی سے ہی ملا۔ لیکن آپ کے لیے ایک بات اور بتاؤ کہ ہم نے بھی، ہندوستان نے بھی عربوں کو کچھ دیا۔ یہاں پر سدھانت، یہ کتاب تھی ایسٹرولوجی میں،
اس کا ترجمہ الفزاری نے عربی میں کیا، اور وہ بھی جو ہے سویلائزیشن کو ڈیولپ کرنے میں بہت سپورٹ اس نے کیا۔ اس کے علاوہ ہماری جو چرک سنہتا یہاں کی کتاب تھی، اس کا بھی ترجمہ ہوا، اور یوگ وششٹا کی کتاب کا ترجمہ ہوا۔ یہ سارے ترجمے بہت متاثر کرتے رہے سویلائزیشن کو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ نیورلس اور ڈیسیمل جو ہوتا ہے دشملو جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یہ ہم نے ہندوستان نے عربوں کو دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کافی کام کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تھا، یہ جب وہاں سے نکلا اور اسپین میں آیا، اور اسپین سے پھر وہ یورپ کی طرف بڑھ گیا۔ اور یورپ کی ترقی کا راز یہی ہے کہ ان کو ایک فنڈامنٹل چیز جو ہے وہ پہلے سے ریسرچز مل گئی عرب سے، اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، آگے شروع کیا۔ اسی لیے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ شروع کے کام سب کو کرنے نہیں پڑے، اور وہ عربوں نے کر کے ان کو دے دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ عرب اس کے بعد سو گئے، اور انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، اس کو آگے نہیں بڑھایا، اور یورپ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ اور وہ کام یہ عربوں کی دین ہے یورپ کو، کہ انہوں نے جو ہے اتنی ترقی کری اور عربوں کی وجہ سے کی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پورے ورلڈ سویلائزیشن کو اور کلچر کو عربی نے بہت کچھ دیا ہے، اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ وہاں سے جب عربی نکلی اسپین میں آئی، اور پھر ایجپٹ میں اور دوسری سسلی میں پہنچ گئی، اور اس طریقے سے وہ سارے جگہ پہنچتی رہی، اور وہاں کے سویلائزیشن کو مضبوط کرتی رہی، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی عربی نے کہاں تک آگے بڑھایا سویلائزیشن کو، اور کتنا اس کو پاورفل کیا۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، آج کل سب موجود ہے۔ اور یہ تو رہی یہ بات۔ دوسری بات آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ، جیسے آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، بی اے میں پڑھتے ہیں، بی اے میں پڑھتے ہیں، یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ اپنے سلیبس کے علاوہ بھی کچھ اسٹڈی کریں، آپ الگ سے بھی کچھ کتابیں پڑھا کریں، مطالعہ کریں۔ کہ آج کل جو موبائل کا زمانہ آ گیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت پڑی نیٹ میں کھلا اور دیکھا، لکھ گیا اور ہو گیا، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جب کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائیں گی، اور مستقبل میں بہت کام دیں گی آپ کو۔ تو ہمارا یہی کہنا ہے۔ اور آخر میں گائیڈ بھی چلی گئی ہے، میں دانیال صاحب ہمارے لائف اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے عربی ڈپارٹمنٹ کا تعارف کرایا، اور انہوں نے بدر حسن صاحب سے لے کر کے 73 پہ، اور ابھی ریحان صاحب تک سب کا نام لیا، اور شاید وہ مجھے بھول گئے کہ میں بھی مجسم ان کے سامنے کھڑا ہوں۔